في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. اس زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہوا کہ جس مالک حقیقی نے ہم سب کو جمعہ بجماعت ادا کر سکے. لیکن احسان مزید اللہ کا یہ ہوا کہ نماز جمعہ سے قبل دین کی معروضات اور دین کی چند اہم باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، اس نعمت پہ جتنا بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے. یہ نعمت چونکہ ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہر ہفتے ہمیں یہاں سنایا جاتا ہے. ہر ہفتے یہاں پر بولنے والا کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہمیں سناتا اور بولتا. خیال کیجئے ان جگہوں اور ان مساجد کا جہاں پر بولنے کی اجازت نہیں، جہاں پر وعظ و تبلیغ کی اجازت نہیں. وہ لوگ اس کی قدر اور قیمت سمجھتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی دین بولنے والا ہوتا، ہمیں کوئی دین سکھانے والا ہوتا، ہم سے دین کی گفتگو کوئی کرنے والا ہوتا تاکہ ہم بھی اس دین کو جانتے اور اس پر چلتے. اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر اس سوچ اور اس ذہنیت کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی ایسا رہبر اور رہنما ہمیں مل جائے جو ہمیں ہماری دین کی سچائی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے، واگزار کر کے رکھ دے، تاکہ ہمارا دین، ہمارے مذہب پر چلنا، ہمارے مذہب پر چلنا سہل اور آسان ہو جائے. پوری دنیا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ جین ہو، یا پھر کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ساری دنیا اس تغوّد و اس محنت اور کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی انسان، کوئی لیڈر، کوئی ایسا امام ہمیں عطا ہو جائے جس کے پیچھے چل کر ہم جنت کے راستے تک پہنچ سکیں. لیکن قربان جائیں دین اسلام پر پوری کائنات کے اندر آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے اس دنیا سے چلے جانے تک جو دین اور جو مذہب رہنمائی کرتا ہے، آپ کی معاشی حالات میں، آپ کی تنگی کے حالات میں، آپ کے بہترین حالات میں جو آپ کو رہنمائی کرتا ہے اگر کوئی مذہب، تو وہ دین اسلام ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا احسان ماننا چاہے اور شکر ادا کرنا چاہے کہ ربا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر مبعوث کیا، اور امت کے اندر مبعوث کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا مزید یہ احسان ہوا کہ دین حق کے ساتھ ہمیں جوڑ کر ہم پر یہ احسان کر دیا کہ دنیا کے اندر جب تم پیدا ہو جاؤ اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ، 20 کی جتنی بھی زندگی ہے یہ کس طرح سے تم بسر کرو گے، کس طرح سے اس دنیا کے اندر گزارو گے، اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دی. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس بات کی گواہ اور شاہد ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے دین کے لیے کوششیں کریں گے، محنتیں کریں گے،
मशक्कतें झेलेंगे कि हमें अल्लाह को पाना है, अल्लाह की मारिफत को हासिल करना है, हमें वो रास्ता चाहिए जिस रास्ते पर चलकर सहाबाए किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का मज़दा सुनाया था कि तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब तरीन लोग हो और आखिरत के अंदर भी कामयाब तरीन लोग हो। ऐ सहाबा की जमात, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जाओ। इसलिए इस वक्त जहां पर हर मजहब के अंदर तब्दीली की बातें की जा रही हैं, जहां पर हर मजहब वाले लोग अपने मजहब को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अहले इस्लाम और मुसलमानों के जहनों को मुंतशिर करने के लिए, उनके जहनों को डाइवर्ट और इख्तिलाफ में डालने के लिए इस चीज को जहनों में डाला जा रहा है कि तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर भी तरमीम होनी चाहिए। तुम्हारे असलाफ, अपने असलाफ के दीन से हटकर एक नए दीन को तरवीज दो, एक नए दीन पर चलो, ताकि तुम्हारी भी तरक्की के रास्ते खुल सके। लेकिन कुर्बान जाएं दीन इस्लाम पर कि आज से तकरीबन 1450 साल पहले इसकी पेशन गोइयां की गई और इस बात को जहनों के अंदर डाला गया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन इस्लाम को तब्दील करने की नापाक कोशिशें की जाएंगी। उस वक्त दीन हक को लेकर चलना, दीन हक पर चलना और दीन को खुज़ूहा बिन नवाजिस से पकड़कर उसकी हिफाजत करना, फरमाया उन 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक एक सुन्नत, दीन के एक एक अम्र को जिंदा करना, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज वो दौर और वो हालात हमारे सामने हैं कि दीन इस्लाम में दीन के ही नाम पर बहुत सारी तरमीमें की जाती रही हैं और की जा रही हैं और आगे की जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नजात का रास्ता है, अगर कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां मुंह दिखा सकें, तो वह कुरान करीम का रास्ता है। आप कुरान से पूछे कि हमें किस रास्ते पर चलना है और कौन से रास्ते को इख्तियार करना है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो आज ये महीना चल रहा है, मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रमुल हराम के इस महीने के अंदर आज 9 मुहर्रमुल हराम है और कल 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा का दिन है। समझने और सोचने की चीज यह है, क्या इस मुहर्रमुल हराम की फजीलत, इस मुहर्रमुल हराम के अंदर होने वाले काम, क्या ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से चले आ रहे हैं या उससे भी पहले से चले आ रहे हैं, या फिर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से शुरू हुए। मैं गुजारिश तो थोड़ा था मैं कुन तो नजर ये मैं कुन वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शो जहनस अंदर काक त्राउन इंसान शगन काक समझाए। आप लोग नीचे देखते हो, मेरी समझ में नहीं आता तुम समझे भी या नहीं, इसलिए मेरी तरफ देखते हो। बाहर कैफ कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहर। अल्लाह ताला ने 12 महीनों की तख्लीक फरमाई। कितने महीनों की?
12 مہینوں کی تخلیق فرمائی. پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اشہر حرم میں سے ہیں. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت ان باقی جو مہینے ہیں ان سے الگ ہے. کون کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام. پھر آگے چل کے ایک مہینہ ہے رجب المرجب. ان 4 مہینوں کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر. مجھے صرف ایک مہینے کی فضیلت بیان کرنی ہے، وہ ہے ماہ محرم الحرام کی. حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک سے اس مہینے کی فضیلت چلی آ رہی ہے. اس مہینے کو متبرک مانا جاتا رہا ہے. اس مہینے کے اندر کسی کو ستانا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، جنگ اور جدال کرنا بذریعہ قرآن کریم اور بذریعہ احادیث شریفہ منع کر دیا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جن میں یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں کہ اگر تم سے کوئی جنگ کرے، جنگ میں پہل کرے اور تمہیں خطرہ ہو تو پھر تم دفاعی جو ہے دفاع کر سکتے ہو. اپنی دفاع کی اس میں اجازت ہے، جس میں یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، قرآن کریم کی وہ آیت جو صحابہ کرام گئے تھے ایک جنگ پہ تو وہاں دیکھا کہ سامنے جو ہے کفار کا لشکر ہے تو حملہ بول دیا، مال غنیمت لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کروا دیا اور فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ تھا، اس میں ہمیں قتال نہیں کرنا تھا. جس پر کفار نے بڑا ہنگامہ کیا کہ اس مہینے کے اندر دیکھو مسلمانوں نے یہ کیا، لیکن یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ کفار پہلے سے مسلمانوں پر حملہ آور تھے. باہر کیف محرم الحرام کی فضیلت صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑی ہوئی نہیں ہے. یہ واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کا ایک دلدوز سانحہ ہے، ایک ایسا واقعہ جس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی کہ دین اسلام کی خاطر کس طریقے کی قربانیاں کربلا کے میدان میں پیش کی گئیں، جس کی نظیر دنیا جو ہے نہیں دے سکتی. دنیا قاصر ہے اس کی کہ اس کی نظیر پیش کرے. لیکن محرم الحرام کے اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے محترم قرار دیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں میں زیادتی کرتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور بعض جگہ ایسا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. اور جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہودی بھی جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ مقدس اور متبرک دن ہے کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کو پار کیا تھا جس میں فرعونی ان کے پیچھے تھے، یعنی فرعونیوں سے نجات حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام سے جو ملی وہ اسی دن ملی ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور فرمایا اے صحابہ کرام، ہم ان یہودیوں سے حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب ہیں، شریعت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اور طریقوں کے اعتبار سے، کیونکہ یہ یہود جو ہیں انہوں نے تحریف کر ڈالی ہے اس کتاب کے اندر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، اس کتاب کو چھپایا گیا، اس کے احکامات کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، رد و بدل کیا ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی شریعت کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہہ کر انہیں عزت سے جو ہے سرفراز کرتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ قریب ہیں کہ ہم جو ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ جب یہ حکم صادر کیا گیا ابھی تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسی روزے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر فرض کر دیا، 10 محرم الحرام کے روزے کو۔ کافی عرصے یہ فرض رہا تب تک جب تک اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 30 روزے فرض کر دیے، پھر اس روزے کی فرضیت کو منسوخ کیا گیا، لیکن اس روزے کا رکھنا سنت جو ہے وہ برقرار رہا، اس روزے کا رکھنا جو سنت ہے وہ برقرار رہا، لیکن فرضیت کو ختم کر دیا۔ فرض چسو یزن ضروری تو ضروری کرو، سنت وہ ہے کہ آپ کرو گے تو ثواب میں بڑھوتری ہوگی اور انتہائی درجے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ اس طرح کا سنت و مستحب کے درجے میں ہے کہ اگر آپ نے نہیں اس کو ادا کیا تو اس کا جرم بھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نے سنت کو ادا نہیں کیا تو اس کے ثواب کے ساتھ کمی آنے میں اس کے وہ گناہ کا بھی مرتکب ہے، اگر جان بوجھ کر کسی سنت کا متروک ہے تو وہ گناہ کا بھی مرتکب ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو مستقل رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلا صحابہ کرام سے کہ آج تک یہودی اس روزے کو رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اگلے سال مجھے یہ محرم کا مہینہ نصیب ہوا اور میں اس محرم کے مہینے میں موجود ہوا تو میں اس محرم کے مہینے 10ویں روزے کے ساتھ 9واں روزہ بھی رکھوں گا، 10ویں روزے کے ساتھ 9واں روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کی تشریحات کے اندر بیان کیا گیا کہ 9ویں روزے کو کیوں رکھا جائے، کیوں رکھا گیا، تو فرمایا کہ یہود سے جو مشابہت ہے 10 روزے کی، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں۔ پھر اختیار دیا گیا کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو، 2 دن کا روزہ رکھو تاکہ یہود سے تمہاری مشابہت نہ ہو۔ یہود سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزے کا اضافہ فرما دیا۔ بہرحال یہ اس مہینے کی فضیلت روزے کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرمایا جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ 1 سال کے معاف فرما دے گے۔ اس کے علاوہ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن محدثین کرام نے اس کو قبول کیا ہے کیونکہ یہ فضیلت کے درجے کی حدیث ہے۔ فرمایا اس روز جو اپنے اہل عیال پر رزق میں اپنا ہاتھ تھوڑا پھیلائے، یعنی بہترین رزق ان کو کھلائے، اچھا کھانا کھلائے، جو معمول سے ہٹ کر کھانا ہے وہ کھلائے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا کرے، اس کے رزق میں برکت عطا کرے۔ تو گویا کہ یہ فضیلت یہ کہاں سے چلی آ رہی؟ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس فضیلت کو برقرار رکھا گیا اور یہ فضیلت اسی طرح چلتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر دین کے تمام امور جب
مکمل ہوئے تو اس وقت قرآن کریم کے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد نیا دین، کوئی دین کے اندر نئی بات داخل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. وہیں اگر کہاں انسان چاہن چھو کہ یم نماز حض پانچ نماز فرض، ایک فرض جو ادا کرے گا جامع مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی نمازوں کا ثواب عطا کریں گے؟ 500 نمازوں کا ثواب. کتنے نمازوں کا؟ 500 یا پھر 700. 500 یا 700 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے. اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب عطا ہو رہا ہے، اس کے پانس پر 6 نماز فرض کرے تاکہ 5 ہتن ہند ایکسٹرا ثواب چھنا نیک کم نماز کرنا ایجاد کا غلط نہ کرو. لیکن شریعت کیا ونس؟ شریعت یہ کہے گی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہو چکا. اب آپ کی 6 نماز کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کا 5 نمازوں پر پابند ہونا ضروری. ٹھیک شاہ اللہ تعالیٰ گھن 4 نماز کہین تہ بلکہ یم 5 نماز دن فرض کرے تمنی پہ روز قائم. ٹھیک شاہ. تو اس طرح دین کے اندر کوئی بھی اب نئی بات نہیں لائی جا سکتی. یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شیعہ صاحبان ہیں وہ طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کے بدعات اور رسومات میں مبتلا ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی اب جو ہے مسلمان ان کے جلوسوں میں بھی شریک ہونے لگے، ان کی نوحہ خانی میں شریک ہونے لگے، ان کے ذاکرین جو ذکر کرتے ہیں اس میں، کیونکہ وہاں مزہ ہے نا، وہاں مزہ ہے تو مزے میں ہر بندہ شریک ہونا چاہتا ہے. دین اسلام جو ہے، دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دوں گا. مثال آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. اگر دنیا کے اندر کوئی بچہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کر بیٹھتا ہے تو وقت پر اسے کٹھنائیوں سے گزر کے محبت کے امتحان دینے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ دین چھاس بیون کتنا تھوڑا زور سے بولیے. دینے پڑتے ہیں. اگر معمولی کوئی شخص کوئی بچہ کسی بچی سے محبت کرتا ہے تو اس کے عشق میں پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے. حالات تو آپ کے سامنے کبھی کبھی تو سرحدیں بھی پار کر جاتے ہیں. اب وہ پلاننگ ہے یا کیا ہے، لیکن محبت میں بھی ہم نے سرحدوں کو بھی پار کر دیا، سرحدوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ سوچیں خدا کے بندو کہ تمہیں خدا سے عشق کرنا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے جب عشق کرنا ہے تو کیا سوچتے ہو کہ دنیا کے اندر مزے کی زندگی بسر کریں گے؟ نہیں. اس کے عشق سے گزرنے کے لیے کبھی تو آپ کو دریاؤں کو پار کرنا ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کبھی آگ کے سمندروں میں گرنا ہوگا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کبھی بدر کے میدان میں خالص مختصر سی 300 لوگوں کی جماعت لے کر جاؤ گے اور وہاں سے ہزار کا لشکر ہوگا، اس کا منہ بدلنا ہوگا. کبھی 60 لوگوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ گے اور وہاں سے لاکھوں کا لشکر ہوگا، اس کا منہ پھیر کر دکھانا ہوگا کہ اے خدا ہمیں تم سے عشق ہے. اب سوچتا ہے بندہ کہ میں صبح سویا بھی رہوں اور اس کے بعد جو ہے میں یہ بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے چوں واریہ عشق، اللہ تعالیٰ سے چوں محبت. یہ تو ایسی یہ باتیں ہیں. تو بہرحال اسی طریقے کی ایک داستان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے قربانی دے کر پوری آنے والی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ دین اسلام کے لیے آپ کٹ تو سکتے ہو لیکن دین اسلام کے کسی بھی ایک حکم یا ایک عمل کے لیے آپ جو ہے کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے.
چاہے وہ وقت کی کتنی بھی ظالم حکومت ہو. آج مسلمانوں پر جو یکساں سول کوڈ لایا جا رہا ہے, یکساں سول کوڈ کو آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یکساں سول کوڈ ہے کہ ہر بندہ چاہے تو مندر میں عبادت کرے, چاہے تو جو مرضی آئے گی اس کی وہ کرے. اور یہاں اس ہندوستان کے اندر میریٹل افیئر جس کو کہتے ہیں, اس کو جو ہے قانوناً اس کو لاگو کر دیا گیا کہ آپ کی اہلیہ کسی اور کے ساتھ جو ہے ایکسٹرا افیئر رکھ سکتی ہے. یہ شوا تو سمجھن کہ یہ تھا شدوان, اس کی کڑی سے کڑی مذمت ہر مسلمان کو کرنی ہے, قولن بھی اور فعلن بھی. یعنی زبان سے بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ہم یکساں سول کوڈ کے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا ووٹ اس کے خلاف ہے. اور عملاً بھی یہ کر کے دکھاؤ کہ تمہارے ناجائز تعلقات کسی غیر محرم عورت کے ساتھ نہ ہو. خالی زبان سے بول کر نہیں چلے گا. آپ سروے کیجئے اپنے علاقوں کا, یہاں پر ایسی مستورات آپ کو نظر آئیں گی, یہاں پر ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو شادی شدہ بھی ہیں اور اس کے بعد بھی غلط افیئرز میں ہیں. خالی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستانیں سن کر اور سنا کر آپ جنت میں جانے والے نہیں بن سکتے. ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور اسی طرح دین اسلام پر قربان ہوئے جس طرح وہ ہوئے. اپنی خواہشات کو دبا دیا, ختم کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے. بہرحال اس مہینے کے اندر جو یہ فضیلتیں ہیں, اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ بدعات بھی ہیں. مثلا اس مہینے کے اندر جلوس نکالنا, جگہ جگہ پر شربت پلانا اور نوحہ خوانی کرنا, مجالسیں جما کر اور غلط قسم کی اور جھوٹی روایتوں کو بیان کر کے لوگوں کو رلانا, یہ سارا ناجائز ہے. دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس مہینے کے اندر شادیاں نہ کرنا, اس مہینے کے اندر شادی کرنے کو منحوس جاننا, یہ دین اسلام کے اندر ایک نئی بات کو داخل کرنا. اللہ تعالیٰ رشن ہے معاف کریں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ محرم میں محرمس میں شنو یہ بول کرن, دون یوزن میں شنو یہ بول کرن, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی, اپنی لخت جگر حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ محرم میں کیا ہے. محرم الحرام کے مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. تو اس لیے اس مہینے کے اندر جو ہے نکاح کرنا کوئی منحوسیت کی بات نہیں. اپنی اہلیہ کے, اس میں بہت ساری خرافات شیعوں کی طرف سے جو گھڑی گئی ہیں, اور شیعہ کو اسی بنیاد پر جو ہے دین اسلام سے خارج کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اصل پر قائم نہیں رہے. اس لیے پوری شریعت کو آپ ٹٹولیں, پوری شریعت کو کھنگالیں, دیکھیں, پوری شریعت کو سنتے نشو صحابہ کرامو تابعینو تبع تابعینو کوشتی دین اسلامی کی رہبر اور رہنما اور نپان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانش ہند پاد گسنک دہ منومت, کانش ہند پاد گسنک دہ منومت, اور نہ کسی کے اس دنیا سے جانے کے دن کو منایا گیا ہے. دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اور دین اسلام اس چیز کو چاہتا بھی نہیں, بلکہ دین اسلام نے مشن پہ کام کیا ہے. دین اسلام نے مشن پہ کام کیا ہے. وہ مشن یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہارے دلوں کے اندر, تمہارے جگر کے اندر امت مسلمہ کے نوجوانوں کا دکھ ہو, یہ درد ہو کہ یہ نوجوان دین اسلام سے ہٹا جا رہا ہے. ورنہ آج کوئی دنیا کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ یکساں سول کوڈ کو لایا جائے اور اس پہ مسلمانوں کے ووٹ ہوں, اور مسلمان کہتے ہوں کہ ہاں ہم یکساں سول کوڈ کے ساتھ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے